جہاں زیب میر صاحب نے گزشتہ کلاس میں سوال کیا تھا، اور اس سوال کا جب میں نے جواب دیا، چونکہ لیکچر میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، سن رہا ہوتا ہوں، تو اس سے میں اتنا مطمئن نہیں تھا. اور چونکہ آپ لوگوں کی طرح میں بھی ایسٹرالوجی کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں، پڑھاتا ضرور ہوں، لیکن ساتھ ساتھ پریکٹس اور اس کے ساتھ ساتھ سیکھنے کے عمل سے بھی گزرتا رہتا ہوں. سوال ان کا یہ تھا کہ اف آئی میک مائی ویدک ورسز ویسٹرن برتھ چارٹ، کہ اگر ہم ویدک یا ویسٹرن برتھ چارٹ بنائیں، I see some of my planets move. For example, Venus goes from 12th house in the Vedic chart to 11th in the Western, and Rahu goes from the 8th house in the Vedic to the 9th house. Implications of such changes are big as the entire house changes. So what should we trust? یہ تھا وہ اصل کی پوائنٹ جو مجھے کلک کیا کہ ہمیں کس پہ اعتبار کرنا چاہیے. واٹس مور ایکوریٹ ویدک ورسز ویسٹرن اسٹرالوجی. کچھ کانسیپٹ میں نے پچھلی کلاس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ویدک اور ویسٹرن کا ڈفرنس جو ہے وہ ڈگریز کا ہوتا ہے. ڈگریز کا فرق ہوتا ہے کہ ویدک کے اندر ہر ہاؤس جو ہے وہ 30 ڈگری کے اوپر ہوتا ہے، 30 درجے پہ، کہ پہلا گھر جو ہے وہ 30 پہ ہے، دوسرا 30 پہ ہے، تیسرا بھی 30. تو اسی طرح یہ کمپلیٹ کر کے پورا اپنا سرکل مکمل کرتے ہیں. لیکن ویسٹرن کے اندر کچھ ہاؤسز جو ہیں وہ 30 درجے پہ نہیں ہوتے، کچھ ہاؤسز جو ہیں 28 ڈگری پہ، 27 ڈگری پہ، کچھ اسی طرح چلتے ہیں. یہ بیسیکلی ان دونوں کا ڈفرینس ہے. ویدک اسٹرالوجی چونکہ ایک قدیم اسٹرالوجی ہے جس کو ہم یونانی نجوم کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور ویدک اسٹرالوجی اس وقت ایک ماڈرن اسٹرالوجی ہے جس کو ہم پڑھ بھی رہے ہیں، سیکھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں. اب ان دونوں کے اندر مماثلت کیا ہے کہ ویدک اسٹرالوجی جو ہے وہ بھی زوڈک سائن اور پلانٹس بیس ہے، ویسٹرن اسٹرالوجی جو ہے وہ بھی زوڈک سائن اور پلانٹس بیس ہے، کہ دونوں کے اندر استعمال ہونے والے ٹولز سیم ہیں. ویسٹرن کے اندر 3 ایسے پلانٹس ہیں، یورینس، نیپچون، پلوٹو، وہ بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن ویدک کے اندر یورینس، نیپچون، پلوٹو جو ہے ان کو نہیں لیا جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سولر سسٹم کے گرد اپنا پورا جو چکر لگاتے ہیں وہ اتنا لمبا، اتنا طویل ہوتا ہے کہ ایک انسانی زندگی کی جو عمر ہے وہ 1 ڈگری بھی جتنا موو کرتے ہیں شاید اتنی ان کی ایج بھی نہیں ہوتی. بہرحال ویدک اسٹرالوجی اور ویسٹرن اسٹرالوجی کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ دونوں کی بنیاد سیم ہے، کہ دونوں کی دونوں جو اسٹرالوجی کے اسکول آف تھاٹس ہیں. اب اس کے اندر اور بھی بہت سارے اسکول آف تھاٹس ہیں، کیپلر کے نام سے بھی ہے، پھر ناڑی کے نام سے بھی ہے، پھر بہت سارے فینگ شوئی کے نام سے بھی ایک چائنیز اسٹرالوجی ہے، ان کے بھی اپنے اسکول آف تھاٹس ہیں. اس کی ایگزامپل بالکل ایسے ہے کہ اسٹرالوجی کا بیسیکلی مقصد کیا ہے کہ ہر انسان کی زندگی کا جو کردار ہے اس کردار کی تشخیص کرنا، اور اس کی تشخیص کرنے کے بعد وہ زندگی کے جس بھی حالات و واقعات سے گزر رہا ہے، گزرنے کے بعد اس کی جو پرابلمز ہیں اس کو کیسے ریزالو کیا جائے، اس کو کیسے بہتر کیا جائے. کہ مثال کے طور پہ ایک شخص اگر بیمار ہے تو وہ ڈاکٹر کو رجوع کرتا ہے. اب ڈاکٹر جو ہے وہ ایلوپیتھ بھی ہیں، ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہومیوپیتھ بھی ہیں، پھر حکمت سے بھی علاج کیا جاتا ہے، آیورویدک سے بھی علاج کیا جاتا ہے. کہ انسان کو ٹھیک کرنے کے لیے اس دنیا میں میڈیکل اسٹرالوجی میڈیکل کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک انسان کی بیماری کو کور کرنے کے لیے یوز ہوتی ہیں. اس میں ہم نہ تو ہومیوپیتھ سے انکار کر سکتے ہیں، نہ ہم حکمت سے انکار کر سکتے ہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ انسان کی بیماری کو ختم کرنا اور اس کو شفا کی طرف لے کے جانا، کہ ہیومن باڈی کے امیون سسٹم کو بہتر کرنا. کچھ اس میں اب نیوٹریشن بھی آ گئے ہیں کہ آپ کی ڈائٹ سے آپ کو ٹھیک کرتا ہے. کچھ فزیشنز آ گئے جو آپ کی ایکسرسائز، آپ کی ڈیلی روٹین کو بیلنس کرتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو کس طرح سے بہتر اور ہیلدی لائف آپ گزار سکتے ہیں. اب اسی طرح ویسٹرن اسٹرالوجی اور ویدک اسٹرالوجی کے جو بیسک ٹول ہیں وہ دونوں کے سیم ہیں. پلانٹس دونوں کے سیم ہیں،
لیکن ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا ہے کہ جو بیس اور بنیاد ہے وہ ہم نے کس طرح سے سمجھنی اور کس طرح سے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. کہ فار ایگزامپل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گاڑی چلانے کا طریقہ کیا ہے. میں اگر آپ کو ایک کاپی پہ لکھ کے دے دوں کہ اس جگہ پہ گاڑی سٹارٹ کرنے کا بٹن ہے، اس جگہ پہ گاڑی کا گیئر ہے، اس جگہ پہ گاڑی کی ریس ہے، اس جگہ پہ بریک ہے، یہاں پہ اسٹیئرنگ ہوگا، لیکن وہ جب تک آپ خود اس کو چلائیں گے نہیں، آپ اس کو پریکٹس نہیں کریں گے، میرا بتانا یا نہ بتانا وہی کی برابر ہے. کہ ہر چیز کے اندر آپ کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے، کہ پریکٹس کا جو ہے وہی انسان کو پرفیکٹ کرتی ہے. کہ آپ جب تک اپنے بنیادی کانسیپٹس جو ہیں ان کو کلیئر نہیں کر لیتے، جب تک آپ اپنی بیس کو سٹرونگ نہیں کر لے، کہ آپ کے لیے کوئی یہ 6 ماہ کا کورس کر لینے کے بعد، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ میں تو خود ایک ایسٹرالوجی کا طالب علم ہوں، اس کو میں سیکھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، کیونکہ پڑھ لینے کے بعد تو رستے کھلتے ہیں. پڑھ لینے کے بعد آپ کی اصل پریکٹس شروع ہوتی ہے. کیوں ٹوینز ایک جیسے نہیں ہوتے؟ کیوں ایک وقت میں مختلف معاشروں میں رہنے والے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے؟ کیوں ایک وقت میں ایک شہر میں پیدا ہونے والے افراد، ان کے حالات و واقعات زندگی کے ایک جیسے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو پریکٹس کرنے کے بعد سمجھ آتی ہیں. کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم بیسک سیکھتے ہیں. کہ آپ اسکول میں جائیں، ایک بچہ ہے، اس کا تعلیم کا آغاز ہوتا ہے اے فار ایپل سے، بی فار بال سے. پھر اس کے بعد اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے الفاظ کو جوڑنا کیسے، الفاظ کا استعمال کیسے کرنا ہے. کہ وہ جو ٹولز تھے اے سے لے کے زی تک پہلے وہ سکھائے جاتے ہیں، ان سے منسوب چیزوں کو بتایا جاتا ہے، سمبلز بتائے جاتے ہیں کہ یہ چیز اس لیٹر سے شروع ہوتی ہے، اس چیز کو جب ہم اتنے حروف اس میں ملیں گے تو یہ فلاں چیز کے سپیلنگ بن جائیں گے. تو اسی طرح ضروری نہیں کہ اے کے ساتھ ایپل ہی ہو، اے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، بی سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، سی سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ بیسیکلی ٹولز ہیں کمیونیکیٹ کرنے کے، گفتگو کرنے کے. اسی طرح پلانٹس جو ہیں یہ بیسیکلی ٹولز ہیں جو کہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتے ہیں کسی کی زندگی کے حالات و واقعات اور اس کے کردار، اس کے فائنانس اور اس کی جو بھی زندگی کے معاملات ہیں، کہ ہم نے اس کو کس طرح سے ڈرائیو کرنا ہے. تو جب یہ بیسکس آپ سیکھ جائیں گے، جب آپ اس کی بیسک آپ کی اسٹرانگ ہو جائے گی، تو آپ خود سے ریسرچ کریں، آپ خود سے پریکٹس کریں کہ آپ نے اگر ویدک میں ذائچہ بنایا ہے تو اس کی انٹرپریٹیشن کیا آ رہی ہے، آپ نے اگر ویسٹرن میں ذائچہ بنایا ہے اس کی انٹرپریٹیشن کیا آ رہی ہے. دونوں کے مطابق آپ کی زندگی کے حالات و واقعات کس چیز میں میچ کر رہے ہیں. کہ اگر آپ نے گاڑی لینی تھی، آپ ویسٹرن میں ذائچہ بنا رہے ہیں تو اس میں تو آ نہیں رہا تھا، ویدک میں آپ نے بنایا، اس میں فلاں دشا چل رہی تھی، اس وجہ سے میں نے گاڑی لے لی. تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے کرنی ہیں، آپ لوگوں نے سیکھنی ہیں. اور آگے چل کے جو ٹرسٹ کا ورڈ ہے نا، ٹرسٹ بیسیکلی اس وقت آپ کو آتا ہے جب آپ کو اپنی پریکٹس پہ کانفیڈنس ہونا شروع ہو جائے. جب آپ اتنے کانفیڈنٹ ہو جائیں کہ ہم جو بھی فارمولاز اپلائی کر رہے ہیں، ہم جو بھی پلانٹس کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، اس میں آپ خود کتنے زیادہ کانفیڈنٹ ہیں. اگر آپ کنفیوژن کا شکار رہیں گے، جیسے وہ کہتے ہیں نا نیم حکیم خطرہ جان، کہ آپ مختلف ٹوٹکے کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے، کبھی بھی آپ ٹھیک نہیں ہو پاتے. تو آپ کو سب سے پہلے ایک اصول کو فالو کرنا ہے. سب سے پہلے آپ کو ایک چیز سمجھنی ہے. اگر آپ کو گاڑی چلانا، ڈرائیو کرنے کا پروسیجر آتا ہے تو آپ کے سامنے گاڑی بڑی ہو، چھوٹی ہو، بس ہو، ٹرک ہو، آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز اسی طرح ہی چلتی ہے، لیکن اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کار مختلف ہے، اس کو بیلنس کرنے کا طریقہ کار مختلف ہے. کہ ایک چھوٹے بچے کو جب آپ ڈیل کرتے ہیں تو اس وقت آپ کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ رویہ کچھ اور ہوتا ہے، بزرگوں کے ساتھ رویہ کچھ اور ہوتا ہے، اپنے شریک حیات کے ساتھ آپ کا رویہ اور ہے، محبوب کے ساتھ آپ کا رویہ جو ہے وہ کچھ اور چل رہا ہے. تو یہ ساری کی ساری بات آپ نے ماں سے بھی کرنی ہے، بات آپ نے باپ سے بھی کرنی ہے، بات آپ نے بھائی سے بھی کرنی ہے، بات آپ نے بچے سے بھی کرنی ہے. وہی الفاظ جو سیکھے ہیں، وہی ساری چیزیں آپ نے بولنی ہیں. لیکن کس چیز کی ضرورت ہے بولنے کی؟
تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو اس وقت آتی ہیں. ٹرسٹ آپ کو تب ہوتا ہے کہ جب آپ کا کانفیڈنس لیول اتنا امپروو ہو جائے اپنے علم کے اوپر, اپنے نالج کے اوپر, لیکن اس میں کہیں نہ کہیں یہ پہلو رکھیں کہ ہم نے اس کو بھی کہیں نہ کہیں سیکھتے رہنا ہے, سمجھتے رہنا ہے, اپنی انڈرسٹینڈنگ کو آپ نے کلیئر کرتے رہنا ہے. ہم نہ ویسٹرن ایسٹرالوجی سے جو ہے اختلاف رکھتے ہیں, نہ ہم ویدک ایسٹرالوجی سے اختلاف رکھتے ہیں. ہمارا جو مین چیز ہے وہ اس کے اندر یہی ہے کہ ہم نے ایسٹرالوجی کو بہتر انداز میں ان ٹولز کو پکڑ لینا ہے, اور ٹولز کو سیکھ لینا ہے کہ جیسے ہتھیار ہے آپ حفاظت کے لیے استعمال کریں یا آپ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کریں. استعمال دو ہیں کہ چھری کیک کاٹنے کے لیے بھی کام آتی ہے, کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی کام آتی ہے. تو اسی طرح میڈیکل سائنس بھی جتنی ترقی کر چکی ہے اس کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی گئی ہیں. کہ مثال کے طور پہ آپ کوئی خواتین میں سے اگر ہم دیکھیں, جیسے کوئی عورت ہے وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے, تو اب سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے اندر آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جینڈر کیا ہے, میل ہے کہ فیمیل ہے. بٹ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب ڈلیوری کے بعد جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ ہمیں الٹرا ساؤنڈ میں تو کچھ اور بتایا گیا تھا اور پیدا ہونے کے بعد کچھ اور. اور کچھ ایسے ایکسپرٹس بھی ہوتے ہیں کہ جو ایک جھلک دیکھتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ فلاں جینڈر ہے, کہ ایک پیٹ میں موجود وہ جو نومولود بچہ ہے اس کی اناٹمی کو دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ میل کی ہے یا فیمیل کی ہے, اور وہ ڈائگنوز کر کہ وہاں پہ بھی ایکسپرٹ اوپینین کاؤنٹ کرتا ہے. تو آپ نے وہ ایکسپرٹ بننا ہے. جب تک آپ اس طرح سے چیزوں کو لے کے نہیں چلیں گے کہ کچھ ڈاکٹرز ایسے ہیں کہ وہ پہلے ٹیسٹ کرواتے ہیں, کچھ ایسے بھی ہیں جو صرف نبض دیکھ کے بتا دیتے ہیں آپ کو بیماری کیا. تو ایسٹرالوجی کے اندر آپ نے نبض پکڑنی ہے, آپ نے وہاں تک پہنچنا ہے. آپ ایکس رے کروانے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے, لیکن جب کوئی کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں, آپ کا اپنا کانفیڈنس اتنا بلٹ اپ ہونا چاہیے کہ آپ کو دیکھتے ہی پتہ چل جائے, یا اس کا ذائچہ دیکھ کے آپ کو ایٹ لیسٹ یہ پتہ چل جائے کہ کون کون سی چیزیں اس کے ذائچے میں فال کر رہی ہیں. یہ ہوتا ہے آپ کا ایکسپرٹ اوپینین جو پریکٹس سے آتا ہے. کئی دفعہ بہت سارے ایسے ذائچے میری نظر کے سامنے سے گزرتے ہیں کہ مجھے بھی کئی دفعہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی, اور کئی دفعہ ایسے ذائچے اس کے لیے میں پھر ٹائم لیتا ہوں, اس پہ ورکنگ کرتا ہوں, کیونکہ آپ کے مائنڈ کو بھی, آپ کی مائنڈ کی تھیراپی بھی بڑی ضروری ہے. کہ یہ جو ٹرسٹ کی بات ہے کہ میرا اپنا اس وقت کانفیڈنس لیول اتنا امپروو نہیں ہوتا, لیکن مجھے اتنا یقین ہوتا ہے کہ اگر میں ٹائم لوں گا تو اس کے بعد کسی نہ کسی بہتر سلوشن کی طرف چلے جائیں گے. بٹ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص آیا, اس کا ذائچہ بنایا, دیکھتے ساتھ ہی ٹھک آنسر کہ اس کا یہ کام تو ہونا ہی نہیں ہے یا ہو جائے گا, بتا دیتے ہیں ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کی نبض پکڑ لیتے ہیں. تو مین چیز ہے کہ آپ کا ٹرسٹ اپنی ذات پہ ڈیولپ ہو, آپ کا ٹرسٹ اپنے کانفیڈنس لیول پہ ڈیولپ ہو, آپ کا ٹرسٹ اپنے علم پہ ڈیولپ ہو, آپ کا ٹرسٹ اس نالج پہ ڈیولپ ہو جو آپ سیکھ رہے ہیں, جو آپ پڑھ رہے ہیں. باقی دنیا اس کے بعد آپ کے لیے کھلی ہے. آپ جتنی پریکٹس کریں گے ہو سکتا ہے ایک سٹیج ایسی آ جائے آپ کو کوئی پلانٹ دیکھنے کی, ذائچہ بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑے, کہ آپ سے کوئی سوال کرے آپ اس کا سوال دیکھ کے سمجھ جائیں یہ اس کی شکل فلاں زوڈک سائن کی ہے, اس کا مزاج فلاں ایلیمنٹ کا ہے, اس کی خرابی اس وجہ سے ہے, آج کل جوپیٹر خراب چل رہا ہے اس وجہ سے پیسے آنے ہی نہیں ہیں. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو اپنے اندر آپ کانفیڈنس لیول ڈیولپ کرتے رہیں گے تو چیزیں آپ کی مزید امپروو ہوتی چلی جائیں گی.